عقیدے کو سب سے زیادہ توڑنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ سوشل میڈیا کا پلیٹ فارم اس وقت، میں نیشنل لیول یا ملکی لیول پر یا ورلڈ لیول پر بات نہیں کرتا، گاؤں کے لیول پر، قریے کے لیول پر آپ دیکھیں گے چند ایسے اوباش، غنڈے اور عقیدوں کو خراب کرنے والے لوگ موجود ہیں جو سوشل میڈیا پر بیٹھ کر کوئی واٹس ایپ گروپ بنا لیا ہے، کسی نے کوئی فیس بک گروپ بنا لیا ہے، وہ لوگوں کے عقیدے خراب کرتے رہتے ہیں اور لوگوں کے عقیدے پر وہ اس طریقے سے جو ہے وہ ضرب لگا رہے ہیں۔ اپنے عقیدے کو درست رکھیے، خدا کے لیے اپنے عقیدوں کو درست کیجئے۔ بغیر علماء کی صحبت کے آپ کا عقیدہ درست نہیں ہو سکتا۔ اگر آپ کا عقیدہ آپ کے ہاتھ سے گیا تو یقین جانیے کہ پھر آپ کے پاس کچھ بھی نہیں رہ جائے گا۔ اگر بدعمالیاں ہیں ہم اس کی مذمت کرتے ہیں، لیکن اگر کوئی بدعقیدگی پیدا ہو گئی تو پھر اللہ اکبر کبیرہ، نہ یہاں کچھ بنا نہ وہاں کچھ بنے گا۔ اس لیے اپنے عقیدے پر غور کیجئے۔ قربانی آتی ہے، آپ کا عقیدہ خراب کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ شب معراج آئے، شب برات آئے، ربیع النور آئے، 11ویں آئے، آپ کے عقیدوں کو خراب کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ آپ اپنے عقیدے پر توجہ کریں، علماء کے قریب ہو تاکہ آپ کے عقیدوں کو تحفظ دیا جا سکے، آپ کے عقیدے کو تحفظ فراہم کیا جا سکے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اسی لیے ہم بار بار اپنے اسٹیج سے، تقریروں سے کہتے رہتے ہیں، اگر عقیدے کو تحفظ دینا چاہتے ہو تو مسلک اعلیٰ حضرت کے سائے میں آؤ۔ اس لیے کہ آپ دیکھتے ہیں کہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام کے نعرے لگانے والے اللہ اکبر مولا کائنات کا بغض اپنے سینے میں پال کر بیٹھے ہوئے ہیں۔ آپ دیکھتے ہیں کہ مولا کائنات کے نام کا نعرہ لگانے والے اللہ اکبر صحابہ کرام کی زندگی پر انگشت نمائی کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ بلکہ کنڈیشن تو یہ ہے کہ آپ دیکھیں گے بڑے بڑے اولیاء اللہ کی زندگی کو اپنی زندگی کا محور و ممبر بنا کر جو ہے وہ ان پر کلام کرنے والے، ان سے عقیدت کا دعویٰ کرنے والے بھی دوسرے اولیاء سے آپ دیکھیں گے نفرت کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ لیکن یہ مسلک جسے ہم مسلک اعلیٰ حضرت کہتے ہیں، آپ دیکھیں گے یہ وہ مسلک ہے کہ جس مسلک کے اندر اگر کوئی اس کے سائے میں آ گیا تو وہ غوث اعظم کا بھی نعرہ لگا رہا ہے، وہ غریب نواز کا بھی نعرہ لگا رہا ہے، وہ صدیق اکبر کا بھی نعرہ لگا رہا ہے، وہ مولا کائنات کا بھی نعرہ لگا رہا ہے۔ اس لیے اس مسلک کے سائے میں اپنی زندگی گزاریے۔ ہمارے آباء و اجداد نے ہمیں یہ مسلک دیا اور پھر ہم نے اس مسلک پر تحقیق بھی کی۔ ایسا نہیں کہ صرف آباء و اجداد کے کہنے پر ہم ان کی تقلید میں اس مسلک پر چلتے آ رہے ہیں، نہیں، ہم نے اس مسلک کو پڑھا بھی ہے، ہم نے اس مسلک کو دیکھا بھی ہے، اور جب ہم نے اس مسلک کو پڑھا اور دیکھا تو پھر ہمیں پتہ چلا کہ اللہ اکبر کبیرہ، یہ وہی مسلک ہے جو غوث اعظم کا مسلک تھا، یہ وہی مسلک ہے جو اجمیر میں غریب نواز کا مسلک تھا۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں مسلک کی ضرورت نہیں، ہم قرآن اور سنت پر چلتے ہیں، میں ان سے کہنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ قرآن اور سنت پر چلتے ہیں تو اللہ اکبر کبیرہ غوث اعظم کے بارے میں کیا خیال ہے کہ کیا وہ قرآن اور سنت پر نہیں چلتے تھے؟ غریب نواز کے بارے میں کیا خیال ہے؟ کیا وہ قرآن اور سنت پر جو ہے وہ نہیں چل رہے تھے؟ بلکہ آپ دیکھیں گے 1450 سال کی تاریخ میں اولیاء کی زندگی کو پڑھیے، دیکھیے تو آپ یہ کہنے پر مجبور ہو جائیں